بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیہ میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ دریا میں مچھلیاں ہفتے کے دن کنارے پر آ جاتی تھیں اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کی آزمائش کے لیے انہیں حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لہٰذا ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے۔ دریا کے کنارے رہنے والوں کو جب کچھ دن مچھلیاں نہ ملیں تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ عزیز دوستو، اب ہوا یوں کہ شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں کچھ حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے کے ہی دن ان کو شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا تھا جو شکار کے لیے اس شیطانی ہیلا بازی سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے بھی باز رہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کیا اور ان مچھلیوں کو کھانے بھی لگے اور بیچنے بھی لگے۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کو اپنا لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم تم سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا، اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے، اور کچھ جگہ یہ 12,000 افراد لکھے گئے ہیں جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ ساری رات رقص و سرور کی محافل میں مصروف رہتے اور گناہوں میں پوری رات گزارتے، جبکہ دوسری طرف نیکوکار لوگ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور استغفار میں گزارتے۔ کہا جاتا ہے یہ نافرمان لوگ 40 سال یا 70 سال تک اسی نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ جب آپ نے ان کے حال سے مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا تو اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ایک عرصہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں، اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار میں کافی آگے تک چلے گئے۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر لعنت اور بددعا فرما دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ جب ایک دن فرما بردار لوگ صبح کو جاگے تو دیکھا کہ کافی دن چڑھ گیا ہے، لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ لوگ حیران تھے کہ آخر کیا بات ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں ایک عجیب منظر نظر آیا کہ وہ تمام لوگ بما عورتوں اور بچوں کے باندر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور وہ تمام انسان بندروں کی شکل اختیار کر گئے ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، اور عورتیں بندریوں کی شکل میں ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا کہ یہ فلاں مرد ہے اور یہ فلاں عورت ہے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و کتار روتے۔ سامعین کرام، یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا بھی نہ سکے اور نہ کچھ پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔
شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔